اس کے متعلق مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے مال میں وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے اور اسے احسانی سے نجات دلا دیتا ہے، اسے بھوکمری سے نجات دلا دیتا ہے اور اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ جس طرح ایک صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی صبح جو صبح سویرے کا جو فجر کی نماز کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک یہ جو درمیانی وقت ہے یہ روزی اترنے کا وقت ہے، یہ رب کی جانب سے روزی اترنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی بندہ اپنے رب سے مناجات کرے، اپنے رب سے روزی روٹی کے لیے دعا کرے، اپنے رب سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اور اس کا حضرات محترم اسے اس وقت میں رزق بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت بھی پیدا فرماتا ہے اور اسے احسانی سے نجات دلا دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ ہے، اگر صدقہ انسان خرچ کرتا ہے تو حضرات محترم اس کی اللہ تعالیٰ جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم روایتوں میں آتا ہے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کے ہاتھ سے ایک درہم نکلتا ہے اور جیسے ہی اس کے ہاتھ سے صدقے کی شکل میں نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو صدقہ مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے اس انسان سے جس نے صدقہ کیا تھا، وہ صدقہ کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی چیز تھا، میں ایک درہم کی شکل میں تھا لیکن تو نے مجھے بہت بڑا بنا دیا ہے، میں ایک درہم تھا لیکن تو نے مجھے بڑا بنا دیا ہے۔ پھر صدقہ کہتا ہے اس انسان سے کہ اب تک تو میری حفاظت کر رہا تھا، اب تک جب تک میں تیری جیب میں تھا اس وقت تک تو میری حفاظت کر رہا تھا، لیکن تو نے اس روپیے کو خرچ کر کے صدقے کی شکل میں اب میں تیرا محافظ بن گیا ہوں، اب میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا، اب میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔ وہی صدقہ مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ سن، میں فانی تھا، فنا ہونے والی شے تھا، لیکن تو نے مجھے راہ خدا میں خرچ کر کے بقا بنا دیا ہے، میں باقی رہنے والا ہو گیا ہوں اور ایسا باقی رہنے والا ہو گیا ہوں، میں دنیا میں تیری حفاظت کروں گا اور قبر میں بھی تیری حفاظت کروں گا، حشر میں بھی تیری حفاظت کروں گا اور تجھے یہ جہنم سے نجات بھی دلاؤں گا۔ خدا کی قسم یہی صدقہ کہتا ہے کہ میں کثیر نہیں، قلیل تھا، تھوڑا تھا، تو نے مجھے بہت زیادہ کر دیا، تو نے مجھے بہت زیادہ کر دیا ہے۔ کتنا زیادہ کر دیا ہے؟ رب تو خود فرماتا ہے تم 1 روپیہ خرچ کرو گے میں تمہیں اس کے بدلے میں 10 کا ثواب عطا کروں گا۔ کہیں فرماتا ہے کہ اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے میں تمہیں 700 تک کا ثواب عطا فرماؤں گا، 700 تک کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ رب کی شان ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، جان سے نوازا ہے تو ہمیں ہمارا وقت کوشاں رہنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے راہ خدا میں مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ملت اسلامیہ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو بخیل ہوتا ہے لا يدخل الجنہ ولو کان زاہدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، بخیل جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بخیل انسان کے لیے جہنم میں ایک پیڑ لگا دیا ہے، جہنم میں ایک پیڑ لگا دیا ہے اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں زمین کی طرف ہیں، دنیا کی جانب ہے۔ اور جو بخل کرتا ہے، مال اپنے اوپر خرچ کرتا ہے،
اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر بھی خرچ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو ساری ملت اسلامیہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور اس کی شاخیں دنیا کی جانب پھیلا دی جاتی ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے وہ اس جنتی درخت کی شاخوں کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو حضرات محترم اب اسے کیونکہ اس نے جنتی درخت کو پکڑ لیا ہے اسی لیے اسے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور حضرات محترم یوں بھی سمجھ لیجئے آج انسان دنیا میں رہنے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، اپنی اچھی زندگی بنانے کے لیے نہ جانے کتنی جد و جہد کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، گھر تعمیر کرتا ہے، بہت سارے آلات اس کے اندر لگاتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، لیکن انسان یہ بھولا ہوا ہے کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، قبر کے اندر بھی ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، قبر کی تنگیوں سے، قبر کی وحشت سے، قبر کی تاریکیوں سے ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بچائیں گی۔ اگر ہم ان پر دھیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر ضرور توجہ دیں گے کہ ہمیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچا سکتی ہیں۔ تو حضرات محترم قبر کے اندر اگر کوئی چیز ہے جو ہمیں دہشتوں سے، تاریکیوں سے، تنگیوں سے اور ہلاکیوں سے بچا سکتی ہے تو وہ نیک اعمال ہے اور صدقہ و خیرات ہے۔ بے شک اگر ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور حضرات محترم اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ قبر میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ قبر کے اندر تمہیں اگر دنیا کے اندر اگر تم قبر میں اے سی فٹ کر دو، قبر میں دنیا ہی کے اندر اگر تم دیگر آلات فٹ کر دو تو وہ تمہیں جب دفن کر دیا جائے گا وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ تو دنیا ہی میں انسان کوئی ایئر کنڈیشن قبر تیار کر لے گا اور اس کے اندر اے سی بھی فٹ کرا دے گا، وہ دیگر آلات بھی فٹ کرا دے گا، تمام اشیاء اس کے اندر مہیا کرا دے گا، لیکن انسان سے کہا جائے کہ اگر آپ کو راہ خدا میں مال خرچ کریں تو حضرات محترم اس مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ایسی اور یہ دیگر دنیا کی اشیاء قبر میں کوئی کام دینے والی نہیں ہے۔ قبر میں اگر کوئی چیز کام دینے والی ہے تو وہی چیز ہے جو تم نے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور ہماری قبرستان کی باؤنڈری ماشاءاللہ تعمیری کام چل رہا ہے، ابھی کمپلیٹ ہونے کے لیے بالکل دہانے پر ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس میں بہت زیادہ حصہ بھی لیا، ساتھ بھی دیا، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں گھر گھر جا جا کر کے ان کے تھک چکے ہیں، یعنی جانے والوں کے قدم تھک چکے ہیں، لیکن ان کی زبان پر، ان کے سروں پر نیند یعنی جوں تک نہیں رہ رہی ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں اس قبرستان میں نہیں جانا ہے۔ اگر مسلمانوں کہیں تم مسجد میں آؤ یا نہ آؤ، مسجد میں چندہ دو یا نہ دو، کم سے کم تمہیں اس منزل مقصود تک تو ضرور پہنچنا ہے، تمہیں قبر تک ضرور جانا ہے۔ تو حضرات محترم اب اس وقت معاملہ خسارے میں ہے، آپ لوگ ساتھ میں ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ ساتھ دیں گے تو یہ خسارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح آپ نے اب تک مدد کی ہے اور اس میں کام لیا ہے، انشاءاللہ تعالی آج بھی اگر کام لیں گے تو یہ کام بیڑا پار ہو جائے گا اور منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، ورنہ یہ بیچ میں اٹکا ہوا کام اچھا نہیں لگے گا۔ تو ضروری نہیں ہے جو اس میں دفن ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں، بلکہ رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف 10 روپے اگر ہر بندہ نکالے گا تو انشاءاللہ تعالی کام منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔